بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 79 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کا نام کیا تھا، اور آپ کے کہاں کس جگہ پیدا ہوئے، کس شہر میں، آپ کا نسب نامہ کیا ہے، آپ سے متعلق تفصیلات کو پڑھیں گے، آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق۔ سب سے پہلے ولادت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے 3 یا 4 عیسوی میں قیصر روم آگسٹس کے عہد میں ناصرہ سے 7 میل دور گلیل نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انجیل لوقا باب 4 آیت 16 میں لکھا ہے، یسوع کا اپنا شہر ناصرہ تھا جہاں وہ پیدا ہوا اور پرورش پائی۔ دراصل حضرت مریم بیت اللہ میں رہتی تھیں، مگر جب حاملہ ہوئی تو اپنی بہن کے پاس ناصرہ میں آ گئی، پھر ولادت کے وقت ناصرہ کے قریب ہی گلیل نامی مقام پر چلی گئی۔ اسی بات کو سورہ مریم میں کہا گیا، پس مریم حاملہ ہو گئی اور دور کی جگہ چلی گئی۔ اسی مقام گلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ مومنون میں کہا گیا، سورہ مومنون آیت نمبر 50 میں کہا گیا، اور ہم نے ان کو ایک ٹیلے پر رکھا اور اطمینان والی جگہ تھی اور چشمے جاری تھے۔ اس میں یہ بتایا کہ 3 یا 4 عیسوی میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت روم کی طرف سے جو فلسطین کا گورنر تھا وہ آگسٹس تھا۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیل نامی گاؤں میں پیدا ہوئے جو ناصرہ قصبے کے بغل میں ہی تھا۔ حضرت مریم رہتی تو بیت اللہ میں تھی، لیکن جب حاملہ ہوئی تو اپنی بہن کے پاس، حضرت مریم کی بہن ناصرہ میں تھی، ان کے پاس آ گئی۔ پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ہم نے جس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا وہ دراصل گلیل نامی جگہ تھی، کہ اس ٹیلے پہ گئی اور وہاں جو ہے چشمہ جاری تھا، کھجور کے درخت تھے، یہ تمام چیزیں تھی۔ نام و نسب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی نام یسوع عیسیٰ تھا، مسیح آپ کا وصفی نام تھا، اور ناصری آپ کا لقب تھا۔ ولادت کے 8 دن بعد آپ کا ختنہ ہوا اور یسوع نام رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت مریم کے واسطے سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جو درج ذیل ہے۔ عیسیٰ بن مریم بن عمران بن ہاشم بن امون بن میشا بن حسقیان بن احریق بن موثم بن عزازیہ بن امسیہ بن باوش بن احریہو بن بازم بن بہفاشات بن عیشا بن ایان بن رحبعام بن سلیمان بن داؤد۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی نام، جو ذاتی نام جو تھا وہ یسوع عیسیٰ تھا، اور مسیح آپ کی صفت تھی، آپ کا وصفی نام مسیح، اور ناصری آپ کا لقب تھا، یعنی آپ کو عیسیٰ مسیح ناصری تینوں کہا جاتا ہے۔ 8 دن کے بعد ولادت کے 8ویں دن آپ کا ختنہ ہوا، اور آپ کا جو نسب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ کی والدہ کے تھرو۔ ظاہر سی بات ہے آپ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ عہد طفولیت یعنی آپ کے بچپن کا دور۔ ابن کثیر نے وہب بن منبہ کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت مریم بادشاہ وقت ہیروڈوٹس کے خوف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کے کسی مقام پر چلی گئی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے 12 ابتدائی سال وہیں گزرے۔ بادشاہ وقت کے انتقال کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو بیت المقدس بلا بھیجا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت واپس آ کر ناصرہ نامی بستی میں رہائش اختیار کی، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے متبعین عیسیٰ کو ناصری کہا جاتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ولادت کے کچھ دن بعد حضرت مریم ان کو لے کر کے مصر چلی گئی۔ احمد دیدات نے لکھا ہے کہ اس ڈر سے چلی گئی کہ اس وقت بھی جو بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ بات بہت کم مصنفین نے لکھی ہے، شاید اسی ڈر سے۔ البدایہ والنہایہ نے تو بس واقعہ لکھا ہے، لیکن یہ بات نہیں لکھی انہوں نے کہ اس وقت بھی اس نے بچوں کے قتل کا حکم جاری کیا تھا۔ البتہ وہاں 12 سال گزاری، اس کے بعد پھر حضرت
زکریا علیہ السلام کے حکم پہ زکریا علیہ السلام نے ان کو بلوایا تو واپس وہ پھر فلسطین واپس آ گئیں اور ناصرہ میں تعلیم و تربیت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت ایک اچھے یہودی کی طرح کی گئی، کیونکہ آپ کا گھرانہ مذہبی تعلیمات پر کاربند تھا. اس لیے باقاعدہ حصول تعلیم کا بندوبست کیا گیا اور انہیں نیک شعار بنانے کی تلقین کی گئی. آپ کی زندگی کے اس دور کے واقعات بہت کم ملتے ہیں، یعنی آپ کی جو تعلیم و تربیت کا جو دور ہے اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے کہ یعنی 12 سال کے بعد پھر نبوت کی 30 سال کی بھی تفصیل ملتی ہے. اس بیچ کی جو واقعات ہے 18 سال، اس بیچ کی تفصیل کم ملتی ہے. 30 سال بیچ کے جو 18 سال ہیں اس کی تفصیل. نبوت ملنے سے قبل گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آپ بڑھئی کا کام بھی کرتے تھے اور عید فصیح کے موقع پر اپنے والدین کے ساتھ یروشلم جایا کرتے تھے. انجیل لوقا میں ہے یسوع کے ماں باپ ہر برس فصیح پر یروشلم جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 12 سے 30 سال تک کی زندگی کی تفصیل نہیں ملتی، حتیٰ کہ آپ نے 30 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لیا، یعنی جب تک آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تھا اس سے پہلے کی تفصیل نہیں ملتی. بس صرف اتنا ملتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ یروشلم جایا کرتے تھے. یہ بس اتنی سی ملتی باتیں اور نہیں. اس میں مہارت. مصر سے ملنے والے پیپری نامی تحریر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 12 سے 30 سال تک کے 18 سال کا عرصہ مصر میں گزارا، جہاں طب اور علاج معالجے کا فن اپنے عروج پر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصر کے ایک طبیہ کالج میں داخلہ لے کر اس فن میں اتنا کمال حاصل کیا کہ اپنے استادوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا. ایک روایت کے مطابق عہد مسیح میں مصر میں جادو اور طلسم کا بہت چرچا تھا، شعبدہ بازی عام تھی. آپ نے یہ علم اسی علاقے سے سیکھا. نعوذ باللہ احیاء موتا اور دیگر معجزات اسی علم کا نتیجہ ہے. یعنی یہ دو روایتیں، ایک تو یہ پیپری نامی ایک تحریر ہے پرانی اس مصر میں کہیں کھدائی کے دوران یہ تحریر ملی، اس کے مطابق یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سے جو 30 سال جو 18 سال کا عرصہ ہے، اس خط کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس 18 سال مصر میں گزارے. اسی دوران آپ نے مصر میں طب اور علاج معالجہ سیکھا، وہاں کے طبیہ کالج میں داخلہ لیا اور آپ نے اتنا کمال حاصل کیا کہ آپ کے استاذ بھی آپ سے اس معاملے میں آپ سے پیچھے ہو گئے. دوسری ایک روایت یہ ہے کہ جادو اور طلسم کا چرچا مصر میں بہت تھا. آپ نے جس علاقے میں وہاں آپ رہتے تھے مصر میں، وہیں سے آپ نے یہ چیزیں سیکھی، جادو اور طلسم. اور پھر آپ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو آپ نے جو معجزات دکھاتے تھے، جو آپ جیسے برس یا کوڑھوں کو ٹھیک کر دینا یا مردے کو زندہ کر دینا، یہ تمام چیزیں جو اس طرح کے معجزات آپ سے منقول ہیں، ان سب کے بارے میں تھا کہ یہ طلسم اور جادو سیکھا تھا آپ نے. نعوذ باللہ. آپ کے گھر رہنا. مشہور داعی اسلام احمد دیدات اپنی کتاب میں انجیل لوقا کے حوالے سے لکھتے ہیں، جب مسیح یروشلم گئے تو تقریبات کے ختم ہونے کے بعد یروشلم میں ہی ٹھہرے رہے. والدہ اور ان کا شوہر لا علمی میں جب ایک دن سفر کر چکے تو تلاش کرنے لگے اور مسیح قافلہ والوں میں نہ ملے. اس پر وہ واپس یروشلم آئے اور 3 دنوں کی تلاش کے بعد انہوں نے مسیح کو ہیکل میں ڈھونڈ لیا، جہاں وہ یہودی عالموں کی باتیں سن رہے تھے اور ان سے سوال کر رہے تھے. وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے بڑا معنی خیز جواب دیا، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیونکہ میرے لیے اپنے باپ کے گھر رہنا لازمی ہے. یہ ایک واقعہ ہے. اس واقعے سے احمد دیدات نے یہ ثابت کیا کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد یعنی حضرت یوسف جو تھے، جن سے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد شادی کر لی تھی. اس سے پہلے منگنی ہوئی تھی لیکن ولادت کے بعد شادی کر لی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی زیر تربیت رہے. اور اس واقعے سے استدلال کیا ہے کہ ایک بار یروشلم آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ، اور پھر آپ جو ہے یہودی عالموں کی باتیں سننے لگے، یعنی درس و تدریس کا جو سلسلہ وہاں چلتا تھا اس میں آپ لگ گئے اور وہاں کے جو علمی بحثیں ہوتے تھے آپ اس میں دلچسپی لینے لگے. اچانک قافلہ چلا گیا اور ایک دن کے بعد ہی خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قافلے میں نہیں. تو آپ کے والدین بہت پریشان ہوئے، پھر واپس آئے اور 3 دن تک یروشلم میں آپ کو ڈھونڈتے رہے. تیسرے دن جب آپ ملے تو آپ نے یہ جواب دیا
اپنے والدین سے کہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو، مجھے تو اپنے باپ کے گھر رہنا ہی۔ باپ یہاں باپ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ہمیں تو خانے خدا میں ہی رہنا ہے، یہی ہمارا گھر ہے، مجھے ڈھونڈنے کا کوئی مطلب نہیں۔ یعنی یہ بتایا کہ میں اپنی جگہ پہ ہوں جہاں مجھے رہنا چاہیے۔ صوفیانہ فرقے سے وابستگی۔ مصر میں ایسنس نامی صوفیہ کرام کا ایک فرقہ تھا جو اپنے زہد و قناعت میں کافی مشہور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ عرصہ اس فرقے کے ساتھ گزارا۔ آپ کی اس فرقے سے وابستگی سے متعلق دو اقوال پائے جاتے ہیں، یعنی دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، مسیح نے یہاں تبلیغ کی اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی۔ نمبر دو، مسیح ان کے درمیان رہ کر ان کے افکار و خیالات کا گہرا اثر قبول کیا۔ یہ بھی مصر سے ہی متعلق کہ جب آپ مصر میں مقیم تھے اس وقت ایسنس نامی فرقے سے آپ وابستہ ہوئے، اور ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ان کی تبلیغ کر کے ان کے عقائد اور اعمال کو درست کیا، اور دوسرے لوگ فرقے کا کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ خود وہاں سے اثر لیا جو آپ کی شریعت میں وہ اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لینا۔ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رشتے کے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ لینے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان کھل گیا، اوپر سے حضرت جبرائیل السلام کبوتر کی شکل میں آپ کے اوپر آ کر ٹھہرے، اور آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بپتسمہ لینے کے بعد آپ بیابان میں رہ کر تنہائی کی زندگی گزارنے لگے، اس میں خالص ذکر و عبادات میں لگے رہے۔ تنہائی یعنی تحنث کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ خالص غور و فکر اور خدا کے ذکر و شغل میں مشغول رہنا۔ تنہائی میں کچھ دن گزارنے کے بعد آپ وسلم حکم خداوندی پا کر اصلاح و تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ یعنی جب 30 سال کی عمر میں آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لیا تو اس دن تک تو آپ جنگلات میں رہے۔ تقریباً 40 دن کی بات بیان کی جاتی ہے کہ 40 دن آپ مراقبے میں وہاں مشغول رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو حکم ملا تبلیغ کا تو آپ وہاں سے نکلے۔ دور نبوت۔ حکم خداوندی کے مطابق آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز یروشلم سے کیا۔ آپ عید فصح کے موقع پر یروشلم گئے۔ یروشلم پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس جو خالص عبادت الہی کے لیے بنائی گئی تھی، وہاں پر صرافہ، کپڑا فروش اور جانوروں کی خرید و فروخت کرنے والوں نے بیت المقدس میں اپنی دکان لگا رکھی تھی۔ خانہ خدا میں یہ منظر دیکھ کر آپ غضبناک ہو گئے، جانوروں کو کھول دیا اور تاجروں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عمل سے وہاں کے کاہن اور فریسی بہت ناراض ہوئے۔ اس واقعے کے 3 سال بعد پھر آپ یروشلم گئے، پھر آپ نے وہاں وہی سب دیکھا جو 3 سال پہلے دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس بار بھی وہاں وہی کیا جو 3 سال پہلے کیا تھا، یعنی دکانیں بند کرا دی، خرید و فروخت کرنے والوں کو وہاں سے ہٹانے، خانہ خدا کو خالی کرایا ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو مارکیٹ بنا رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پورے زور و شور سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ کی تبلیغ میں حکمت و دانائی کے ساتھ احکام الہی پر شدت سے عمل کرنے اور کرانے کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا۔ اسی شدت والے جذبے کی وجہ سے کاہنوں فریسیوں نے عوام کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا۔ ان کی مخالفت آپ کے لیے طوفان جیسی شدت اختیار کر گئی۔ آپ جس شہر میں جاتے وہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا، اس لیے آپ کا زیادہ تر وقت بیابان اور جنگلوں میں گزرا۔ اس طوفانی مخالفت کا حل آپ نے یہ نکالا کہ آپ نے 12 شاگردوں کی ایک ٹیم تیار کی اور ان کو اپنا قاصد یا نمائندہ متعین کر کے اپنی طرف سے مختلف شہروں اور قصبوں میں تبلیغ کے لیے روانہ کرتے۔ یعنی جب آپ کو نبوت ملی تو آپ پہلے یعنی 30 سال کی عمر میں ہی وہ خاص 40 دن جو مراقبے کے اور تحنث کا جو دور ہوتا ہے، اس کے بعد آپ یروشلم سے آپ نے اپنے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ وہاں دیکھا کہ وہاں پوری مارکیٹ لگی، وہاں سے آپ مایوس ہو کے پھر جو ہے واپس آ گئے۔ پھر آپ نے کمزور لوگوں میں تبلیغ شروع کی جس سے آپ کے 12 حواری تیار ہوئے۔ پھر آپ ان کو جو ہے شہروں میں بھیجتے، کیونکہ یہودیوں نے آپ کے خلاف عوام کو اتنا بھڑکا دیا تھا کہ آپ جس شہر میں جاتے وہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا۔ پھر آپ جب قاصد اور نمائندوں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتے رہے تو اس میں آپ کو بڑی کامیابی ملی۔ صلیب۔ 35 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے اس وقت کے رومی گورنر پیلاطوس کو بھڑکا کر آپ کے لیے پھانسی کی سزا کا فیصلہ کرا لیا۔ چنانچہ یہودا اسکریوتی نامی شاگرد کو 30 دینار دے کر جاسوسی کرائی اور گرفتار کرنے کے لیے گئے۔ عیسائی علماء کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا گیا اور 3 دن بعد آپ زندہ ہو کر اپنی فطری موت مرے۔ مگر اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے، بلکہ وہی یہودا اسکریوتی کو عیسیٰ مسیح سمجھ کر لے آئے اور اسے صلیب پر چڑھا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یعنی جب 3 سال آپ نے
دعوت و تبلیغ کی، تو یہودی آپ کے اس قدر مخالف ہوئے کہ جو رومی بادشاہ تھا اس سے ان کے نعوذ باللہ قتل کی تدبیر کی، اور آپ کو کے خلاف پھانسی کا سزا بھی ہو گئی۔ پھر گرفتاری کا موقع آیا تو گرفتاری کے لیے یہودا اسکریوتی، آپ کے 12 شاگردوں میں سے ایک کا نام یہودا اسکریوتی تھا، اس کو 30 دینار دے کر کے یہ کہا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں تب بتانا مجھے اور پہچان کرانا، ہم جو ہے اس وقت گرفتار کر لیں گے۔ یہودا اسکریوتی نے جاسوسی کی اور جب وہ گرفتار کرنے آئے تو آپ کو اطلاع ہو گئی۔ اہل اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت آپ چھپ گئے یا وہ آپ کو نہیں پہچان سکے، اور آپ کی جگہ یہودا اسکریوتی کو کی یہی عیسیٰ ہیں، اس کو اٹھا لے گئے اور یہودا اسکریوتی کو لے جا کر کے صلیب پہ چڑھا دیا۔ لیکن عیسائیوں کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ ہی کو گرفتار کیا گیا تھا، آپ نے جان بوجھ کر صلیب پر چڑھے تھے۔ اس طرح سے آپ نے خود جو ہے یہ جو ہے آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، اس کا کفارہ ادا کیا تھا۔ یہیں سے ان کے اندر کفارے کا عقیدہ آیا کہ آپ نے تمام بنی انسان کی طرف سے کفارہ ادا کیا۔ لیکن قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھے تھے، وما قتلوہ وما، جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودا اسکریوتی کو ہی پھانسی دی گئی۔ اس کے علاوہ انجیل کی بھی اور بہت سی آیتیں ہیں، یا اس یہودا اسکریوتی کی موت سے متعلق جو انجیل کی آیتیں ہیں کہ کس دردناک موت، کیسی اس کی دردناک موت ہوئی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اصل موت تھی اس میں تحریف کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی بھی فطری موت ہوئی تھی، یہ یہودیوں نے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو پڑھا، پھر اس سے نام و نسب، پھر عہد طفولیت، پھر تعلیم و تربیت، پھر 12 سے 30 سال کی جو زندگی ہے اس سے متعلق پڑھا، پھر طب و طلسم میں جو آپ کی مہارت ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھی، پھر آپ اپنے گھر پہ رہے، باپ کے گھر رہے یوسف کے یا نہیں رہے اس کے متعلق، پھر صوفیانہ فرقے سے وابستگی، پھر یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ کیسے لیا آپ نے، پھر دور نبوت آپ کا کیسے شروع ہوا، پھر آپ کو صلیب